کی کہانی کا ٹاپک ہے خاموش دلہن قسط نمبر 1۔ شہر کی سب سے شاندار شادی تھی۔ ہر طرف روشنی، موسیقی اور خوشیوں کا ماحول تھا۔ مہمان دلہا اور دلہن کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ جب دلہن ماہ نور اسٹیج پر آئی تو سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، مگر ایک بات عجیب تھی، وہ بالکل خاموش تھی۔ نہ کسی کو سلام، نہ مسکراہٹ، نہ ایک لفظ۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید وہ شرما رہی ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں خون صاف نظر آ رہا تھا۔ نکاح مکمل ہوا، مگر دلہا ریحان نے محسوس کیا کہ ماہ نور مسلسل اپنے ہاتھ میں ایک پرانا کاغذ مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہے۔ رات گئے جب سب مہمان جا چکے تھے، ریحان نے آہستہ سے پوچھا، ماہ نور تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ ماہ نور نے کوئی جواب نہ دیا، صرف وہ پرانا کاغذ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ کاغذ پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، اگر یہ شادی مکمل ہوئی تو کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ ریحان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسی لمحے گھر کی تمام بتیاں ایک ساتھ بند ہو گئیں اور اندھیرے میں کسی نامعلوم شخص کی آواز گونجی، میں واپس آ گیا ہوں۔ رات کے اندھیرے میں اچانک بجلی واپس آ گئی، مگر گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا چکی تھی۔ ریحان نے فوراً ماہ نور کی طرف دیکھا، لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ چند لمحے پہلے وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، مگر اب جیسے ہوا میں غائب ہو گئی ہو۔ ریحان گھبرا کر پورے گھر میں اسے ڈھونڈنے لگا۔ اچانک اوپر والی منزل سے کسی کی آہستہ آہستہ چلنے کی آواز آئی۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر ایک پرانے بند کمرے کے پاس سامنے پہنچا۔ دروازہ اندر سے بند تھا، لیکن کمرے کے اندر سے کسی لڑکی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ریحان نے زور سے دروازہ کھولا۔ کمرہ مکمل خالی تھا، مگر ایک پرانا آئینہ دیوار کے ساتھ رکھا تھا۔ آئینے پر سرخ رنگ سے صرف ایک جملہ لکھا تھا، سچ جاننا ہے تو ماضی کا دروازہ کھولو۔ ریحان نے حیرت سے پیچھے قدم رکھا تو اچانک اس کی نظر فرش پر پڑی، جہاں ایک پرانی تصویر رکھی تھی۔ تصویر میں ماہ نور دلہن کے لباس میں کھڑی تھی، مگر تصویر کم از کم 20 سال پرانی لگ رہی تھی۔ تصویر کے پیچھے تاریخ لکھی تھی، اور وہ تاریخ آج سے 20 سال پہلے کی تھی۔ ریحان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اسی لمحے اس کے پیچھے کسی نے دھیرے سے کہا، تم نے دروازہ کھول دیا، اب راز بھی تمہیں ہی بھگتنا ہوگا۔ ریحان نے گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ریحان نے گھبرا کر پورے کمرے کا جائزہ لیا، مگر وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ دوبارہ وہ پرانی تصویر اٹھائی اور غور سے دیکھنے لگا۔ تصویر میں دلہن بالکل ماہ نور جیسی دکھائی دے رہی تھی، لیکن تصویر کے نیچے لکھا نام مریم تھا، نہ کہ ماہ نور۔ ریحان حیران رہ گیا، آخر وہ دونوں کے چہرے ایک جیسے کیسے ہو سکتے تھے؟ اسی لمحے اسے تصویر کے ساتھ ایک پرانی ڈائری ملی۔ اس نے پہلا صفحہ کھولا تو لکھا تھا، اگر یہ ڈائری کسی ریحان کے ہاتھ لگے تو میں سمجھ لینا کہ تاریخ خود کو دہرا رہی ہے۔ ریحان کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے اگلا صفحہ پلٹا تو معلوم ہوا کہ 20 سال پہلے اسی حویلی میں ایک دلہن اپنی شادی کی رات پر اسرار حالات میں لاپتہ ہو گئی تھی، اور اس کے بعد اس کا کبھی کوئی سراغ نہیں ملا۔ اچانک نیچے سے ماہ نور کی چیخ سنائی دی۔ ریحان دوڑتا ہوا نیچے پہنچا تو دیکھا کہ ماہ نور ایک پرانے لکڑی کے صندوق کے سامنے کھڑی کانپ رہی تھی۔ صندوق خود بخود کھل رہا تھا۔ جیسے ہی ڈھکن مکمل کھلا، اندر سے ایک زرد لفافہ نظر آیا۔ ریحان نے لفافہ کھولا تو اس میں صرف ایک جملہ لکھا تھا، اگلی باری دلہا کی ہے۔ یہ پڑھتے ہی پورے گھر کی بتیاں دوبارہ بجھ گئیں، اور اندھیرے میں کسی کے قدموں کی آواز آہستہ آہستہ ریحان کی طرف بڑھنے لگی۔ گھر کی تمام بتیاں بجھ چکی تھیں، اور صرف باہر گرجتے بادلوں کی روشنی کبھی کبھار کمرے کو روشن کر رہی تھی۔ ریحان نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل کی ٹارچ جلائی تو سامنے ایک نقاب پوش شخص کھڑا تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، اگر تم ماہ نور کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو میرے پیچھے آؤ، لیکن ایک بھی سوال مت کرنا۔ ریحان نے ہمت کر کے اس کا پیچھا کیا۔ وہ حویلی کے پچھلے حصے میں ایک پرانے تہہ خانے تک پہنچے۔ تہہ خانے کی دیواروں پر عجیب و غریب تصویریں اور پرانے اخبارات چپکے ہوئے تھے۔ ایک اخبار کی سرخی تھی، 20 سال پہلے دلہن پر اسرار طور پر لاپتہ۔ اچانک نقاب پوش شخص نے اپنا ہاتھ دیوار پر رکھا تو ایک خفیہ دروازہ کھل گیا۔ اندر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، جہاں ایک پرانا ویڈیو کیمرہ اور کئی تصویریں رکھی تھیں۔ تمام تصویروں میں ایک ہی چہرہ بار بار نظر آ رہا تھا، ماہ نور کا۔ ریحان ابھی کچھ سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ پیچھے سے دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ اسی لمحے اسپیکر سے ایک آواز گونجی، اب تم بھی اس راز کا حصہ بن چکے ہو، اور یہاں سے زندہ نکلنا آسان نہیں۔ خاموش دلہن۔ ریحان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے خفیہ کمرے کی آخری دیوار پر لگی پرانی تصویر کو غور سے دیکھا۔ تصویر میں دلہا وہ خود تھا، لیکن تصویر آج کی نہیں بلکہ 15 سال پرانی تھی۔ اس کے ساتھ کھڑی دلہن ماہ نور نہیں تھی، پھر بھی اس کا چہرہ ماہ نور جیسا ہی تھا۔ اچانک پیچھے سے ایک آواز آئی، آخر تم یہاں تک پہنچ ہی گئے۔ ریحان نے مڑ کر دیکھا تو ماہ نور دروازے پر کھڑی تھی، مگر اس کے چہرے پر وہ معصومیت نہیں تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں نے تم سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، بس اپنی حقیقت نہیں بتائی۔ ریحان نے بے چینی سے پوچھا، تم ہو کون؟ ماہ نور نے مسکراتے ہوئے ایک پرانی فائل اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ فائل کھولتے ہی ریحان کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ پہلی ہی سطر میں لکھا تھا، ماہ نور 3 سال پہلے ایک حادثے میں جاں بحق ہو چکی ہے۔ ریحان نے حیرت سے سر اٹھایا، مگر سامنے کھڑی ماہ نور اچانک غائب ہو چکی تھی۔ اسی لمحے اس کے موبائل پر ایک پیغام آیا، اگر سچ جاننا ہے تو قبر نمبر 27 پر آؤ، لیکن یاد رکھنا وہاں سے ہر کوئی واپس نہیں آتا۔
اگلی رات ٹھیک 12 بجے ریحان قبرستان پہنچا۔ ہر طرف خاموشی تھی، صرف ہوا کی سیٹیوں کی آواز آ رہی تھی۔ ٹارچ کی مدھم روشنی میں وہ آہستہ آہستہ قبر نمبر 27 کی طرف بڑھا۔ قبر کے پاس پہنچ کر اس نے دیکھا کہ وہاں پہلے سے ایک سیاہ لباس میں ملبوس شخص کھڑا تھا۔ اس نے بغیر پیچھے مڑے کہا، تم دیر سے آئے ہو ریحان۔ ریحان چونک گیا۔ تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ وہ شخص خاموشی سے ایک پرانی چابی اس کے ہاتھ میں رکھ کر بولا، یہ چابی اس صندوق کی ہے جسے کھولنے کی ہمت آج تک کسی نے نہیں کی۔ اس میں تمہارے تمام سوالوں کے جواب ہیں، مگر ایک بار اسے کھول لیا تو واپسی کا راستہ نہیں بچے گا۔ ریحان نے کانپتے ہاتھوں سے چابی لی ہی تھی کہ اچانک قبر کی مٹی ہلنے لگی۔ وہ خوف سے پیچھے ہٹ گیا۔ اسی لمحے اس کے موبائل پر ایک نامعلوم نمبر سے پیغام آیا، صندوق مت کھولنا کیونکہ جسے تم ڈھونڈ رہے ہو وہ زندہ ہے۔ ریحان نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر سیاہ لباس والا شخص غائب ہو چکا تھا۔ اب اس کے ہاتھ میں صرف وہ پرانی چابی تھی اور سامنے قبر نمبر 27 آہستہ آہستہ خود بخود کھل